میرے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سورہ یوسف کا چوتھا رکوع، اس کا ترجمہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ کل آپ نے زلیخا اور اس کے مکر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بیان سماعت کیا تھا۔ اس ضمن میں جب برے دربار کے اندر عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو ڈانٹا اور توبہ کرنے کا حکم دیا تو بات تو پورے شہر میں پھیل گئی۔ ویسے بھی کوئی بھی خبر ہو اور جب بات عورتوں میں ہو جائے تو وہ بہت جلد پھیل جاتی ہے، اور یہ تو ایک بڑے آدمی کے بیوی کے متعلق ایک بڑی بات تھی، چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی، عزت کا معاملہ تھا۔ تو اب معاشرے میں اور سلطنت میں حاکموں کے رضا خار بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اب بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ زلیخا وہ اپنے ہی گھر میں رہنے والے ایک خوبصورت غلام کی دیوانی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، قال نسوۃ فی المدینہ، مدینہ عربی میں شہر کو بولتے ہیں۔ عورتوں نے کہا کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ بڑی عجیب بات ہے، وزیر اعظم یعنی عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان یعنی اپنے پاس کام کرنے والے نوجوان کو لبھاتی ہے، اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ قد شغفها حبا، کہ یہ عورت ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عورتوں نے کہا کہ کھلی گمراہی میں چلی گئی ہے، غلط راستے پہ چلی گئی ہے۔ بڑی عورتوں میں باتیں ہونے لگی اور زلیخا بدنام ہونے لگی۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن
وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ زلیخا نے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں جس سے پیار کرتی ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے، تم کو بھی ذرا پتہ چلے نا۔ اب اس نے پہلے تو بات چھپ چھپ کے کانوں میں پھیلی تھی، اب زلیخا نے چاہا کہ ذرا سب کے سامنے ہو جائے، عشق کا ڈھنڈورا جو ہے وہ صحیح کا پٹے۔ سب کو بڑی بڑی امیر گھرانے کی عورتوں کو اس نے دعوت دی، سب کو محل میں بلایا، بڑے بڑے امیر اور وزراء سب کی بیویوں کو بلایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پھر جب زلیخا نے ان کی عورتوں کی چال بازیوں کے بارے میں سنا تو ان سب کو بلا بھیجا، یعنی سب کو دعوت کی۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، وہی تکیہ، ہر ایک کو بڑا بڑے جو گھاؤ تکیے ہوتے ہیں نا، ٹیک لگا کے بیٹھنے کے، مسند کہتے ہیں آپ بھی، گھاؤ تکیے لگا دیے کہ آرام سے آگے بیٹھیں عزت کے ساتھ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں آتت کل واحدۃ منہن سکینا، سکین کہتے ہیں چھری کو، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تیز چھری دے دی، رکھ دی کہ ابھی پھل آئیں گے، پھل آنے سے پہلے پلیٹیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی کہ جب پھل آئیں گے تو چھریوں سے تم کاٹ لینا۔ اب یہ سب بیٹھی ہوئی ہیں، پھل آئے، چھریاں ان کے ہاتھوں میں، ایک طرف یہاں پھل کھانا شروع کرائے، دوسری طرف سے قالت اخرج علیہن، دوسری طرف حضرت یوسف کو بلایا، بولا یہاں آؤ، کام کراؤ، چلو یہ عورتیں آئی ہیں، ان کو پھل وغیرہ جو بھی ہے، جو ضرورت کی چیزیں وہ دو، چلو ان کو بلوایا۔ اب یہ گھر میں تو خادم کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے تھے، اب یہ جیسے ہی داخل ہوئے، جلوہ بے حجاب ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظاہر ہے اس حسن کے پیکر کو اللہ نے بنایا ہے، اور بظاہر تو میں تعریف یوسف کی کر رہا ہوں، حسن یوسف کی کر رہا ہوں، لیکن تعریف تو اصل میں بنانے والے کی ہو رہی ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں، بنانے والا خود بیان کر رہا ہے، بظاہر تو قصہ یوسف کا ہے، ان کے حسن کا ہے، لیکن سنتے سنتے ذہنوں میں یہ بات بھی رکھنا کہ بنایا کس نے ہے۔ جب بننے والا ایسا ہے، ایسا جمال لگتا ہے، تو وہ بنانے والا کیسا جمال لگتا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ کیسے ہاتھوں نے شاہا تیرے سوارے گیسوں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زلفوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ یہ زلفیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن یہ بھی اس طرح سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ہاتھوں نے اس کو سنوارا ہے، جسے بنانے والا وہ کتنا حسین ہوگا۔ اب جناب اللہ کی شان دیکھیں، فلما رأینہ اکبرنہ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ جی کو قابو میں نہ رکھ پائیں، اور جیسے انسان کہتا ہے اللہ اکبر، اوہ اش اش کر اٹھی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور چھریوں سے جب پھل کاٹ رہے تھے، پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ جب حسن میں انسان کسی کے کھو جاتا ہے تو پھر اپنا پتہ نہیں چلتا ہے، اور جو کسی کی محبت میں بھی گرفتار ہوتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور عاشق کا کیا کام ہے؟ عاشق کا کام ہی ریاست ہے۔ عاشق جو ہے وہ اپنے آپ ہی کو کاٹ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، اور محبت اسے پتہ چلتا نہیں، جیسے پروانے کو اس آگ سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر کر اپنے آپ کو اسی پہ ہی پھینکتا ہے۔ اور جو عاشق ہوگا نا، عاشق، اس سے زندگی سنبھالی نہیں جائے گی، وہ اپنی زندگی کو کسی پہ نچھاور کرے گا، وہ ایسے کام کرے گا، جو عاشق ہوگا وہ کام ایسے کرے گا کہ پھر اس کو مرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں نا ممتاز قادری، اس سے کام، اس کے دل میں ایک جو محبت تھی وہ محبت رنگ لے آئی، اور آخر اس نے اپنی جان دی، اور جان بھی کس شان سے دی کہ کیا کوئی پھانسی کے پھندے کو کبھی چومتا ہے؟ دنیا میں کوئی آپ نے ایسی مثال دیکھی؟ تو یہ عاشقی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام ہی ایسے کرتے کیونکہ اندر محبت جو ہے اپنے آپ کو فنا کرتی ہے، اور اسے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن عاشق کو تکلیف کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ احادیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یعنی معمولی، حالانکہ شہید ہونے والا اپنی گردن کٹا رہا ہے اور اپنا جسم کٹوا رہا ہے اللہ کی راہ میں، اسے تکلیف تو ہونی چاہیے، لیکن محبت میں ہے نا، اور جو محبت میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کٹوا رہا ہوتا ہے، اسے کہاں پتہ چلے گا۔ جیسے یہ مثال ہے، قطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی اس پہ چیرے لگ گئے ہاتھوں میں، پتہ نہیں چلا، چھری پھر گئی، ہاتھوں پہ چیرے لگ گئے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور عورتوں نے کہا کہ خدا کی قسم، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ اتنا حسن و جمال کا پیکر، اور اس کے اوپر جمال نبوت، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ایسے حسن والا تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر ایک عزت دار فرشتہ۔ پھر زلیخا نے دیکھا کہ ہاں اب پتہ چلا، سب کے ہاتھ کٹ گئے، پتہ ہی نہیں چلا، تو اس نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فی، بولا یہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں تم مجھے شرمندہ کر رہی تھی، تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا، جن کے بارے میں مجھے تانے دے رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے، دماغ خراب ہے، یہ غلط راستے پہ چل گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھ لو کیا ہے۔ میری محبت جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں، جیسے کہتے ہیں نا
چوری اور سینہ زوری۔ اب جب دلائل سے ثابت ہو گیا کہ میں نے انتخاب جو کیا ہے وہ بہت اعلیٰ انتخاب ہے، اور میری محبت جو ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، جب عورتوں کو یہ ظاہر کروا لیا، اب جرم کا اقرار کرنے لگی بڑی محفل میں، کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بولا ہاں میں نے ہی اس کو لبایا ہے، میں نے اپنی طرف مائل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بچا رہا ہے، میں نے برائی کی طرف مائل کیا ہے اس کو۔ پہلے جب وہاں پھنس گئی تھی عزیز مصر کے سامنے، تو وہاں کل کیا کہا تھا کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، جیل میں بھیجنا چاہیے یا کوئی سخت مارنی چاہیے۔ وہاں تو اس وقت عزیز مصر کو کیا کہنا چاہیے، چکر دے دیا تھا، یہاں آ کر پھر اقرار کر لیا، بولا ہاں لقد راودتہ عن نفسی فاستعصم، یہ خود بچے ہیں، یہ خود محفوظ رہے ہیں۔ اب بھری محفل میں عورتوں کی کہنے لگی وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، بولا کہ اگر یہ یوسف میرے حکم کو نہیں مانے گا، جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، اور یہ ذلت اور رسوائی اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ ان کے یہ ارادے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو پاک دامن اور پاک تینت ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے دل دیکھیں آپ۔ کیا کبھی کوئی شخص یہ کہے گا کہ یا اللہ میرے کو جیل میں بھیج دیں، جیل میں جانے کا کوئی سوچے گا؟ لیکن یوسف نے کیا دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب جیل میں جانا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، یہ جس برائی کی طرف مجھے بلا رہی ہیں نا، اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ یہ مجھے ڈرا رہی ہے کہ اگر اس برائی پہ میرا حکم نہیں مانا تو میں جیل کو بھیج دوں گی، ہے نا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب، کیونکہ رب کے عاشق تھے، وہ رب کی نافرمانی کیسے کر سکتے تھے، تو کہا کہ اے رب میرے جیل میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، جس برائی کی طرف بلا رہی ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہتے اے رب اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہیں بچایا تو میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، اور پھر تو میں جاہل لوگوں والا کام کر بیٹھوں گا، میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں ان عورتوں کی برائی کی طرف مائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس سے ان کی چال بازیوں کو دور کیا۔ انه هو السميع العليم، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، پھر
سب کچھ روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ 4 ماہ کے بچے نے برات کا اعلان کیا تھا، وہ ایک معجزہ ظاہر ہوا، روشن نشانی۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر نے فیصلہ کیا، اور عزیز مصر نے خود یوسف کو کہا تھا کہ اے یوسف تم ان سے اعراض کرو، اور عزیز مصر نے یوسف کے سامنے ہی زلیخا کو ڈانٹا تھا اور الزام لگانے کے گناہ سے معافی مانگنے کا کہا تھا۔ سب کچھ واضح ہو گیا کہ یوسف جو ہیں وہ پاک دامن ہیں، لیکن باوجود اس کے اللہ فرماتا ہے کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين۔ ساری روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کو یہی اچھا لگا کہ یہ یوسف کو ایک وقت کے لیے جیل میں بھیج دیں۔ اب محل سے جیل میں چلے گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ اب جب یوسف جیل میں گئے تو اس کے ساتھ ہی 2 قیدی اور بھی جیل میں داخل ہوئے۔ فتن عربی میں نوجوان کو بولتے ہیں، فتیان 2 نوجوان۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف کے ساتھ 2 نوجوان بھی داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو میرا بھی ایک خواب ہے، اس کی ذرا تعبیر بتائیں۔ خواب کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو پھلوں میں سے رس کو نچوڑ کر شراب بناتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میں پھلوں میں سے شراب بنانے کے لیے رس کو نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا کے جا رہا ہوں اور اس میں سے پرندے آ کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں ذرا اس خواب کی تعویل بتائیے کہ ہمیں آپ بہت اچھے انسان لگ رہے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم یوقنون وهم بالآخرة هم کافرون۔ حضرت یوسف سے جو خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے وہاں اللہ کی ایک انعام جو ان پر تھا اس کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ کی عطا سے جیل میں کھانا ابھی آتا نہیں تھا، آنے سے پہلے ہی آپ بتا دیتے تھے کہ آج کون سا کھانا آئے گا، تاکہ انہیں پتہ چلے، جیل کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی اصل میں تھا نبی حمزہ کے ساتھ ہے، نبی لکھا جاتا ہے یا کے ساتھ، اصل مادہ کے اعتبار سے عربی کے حساب سے یہ ہے نبی، اور نبأ ینبأ کا مطلب ہوتا ہے انبأ ینبئ، خبر دینا، اور نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ المخبر عن الغیب۔ یہ لغتاً اس کے معنی ہے جو غیب کی خبریں دے، جو انسانوں سے عام انسانوں سے چھپی ہوئی ہوں، اور
یہ ان کے اللہ کے نبی ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ بات بتائیے جو ایک انسان نہیں جان سکتا، یعنی عقل سے اور حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی، یہ بات ہے، تو اسے جان لیتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے پسندیدہ اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی فرماتا ہے۔ یہ بات تو وحی کے ذریعے سے ہی کوئی بتا سکتا ہے، غیب کی بات تو خود کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ کی وحی سے بتاتا ہے، تو ان کی نبوت کی دلیل بن جاتا ہے غیب کی خبر دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی لوگوں کو خبر دیں اور لوگ ان کے نبی ہونے کو، یعنی اللہ کی ان پر وحی ہونے کو پہچان لیں۔ اب انہوں نے بھی سب کو بتایا اور کہا کہ لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ جیل میں کوئی کھانا نہیں آتا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کی خبر تمہیں بتا دیتا ہوں۔ قبل ان یأتیکما، کھانے کے آنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ آج کون سا کھانا آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، غیب کا علم کسی نبی کو ذاتی نہیں ہو سکتا، کسی نبی کو غیب کا علم لامحدود نہیں ہو سکتا، لامحدود علم صرف اللہ کو ہے، ذاتی علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں جتنا اللہ چاہتا ہے محدود، اور اپنے عطا سے جو علم دیتا ہے تو نبی کو عطائی علم غیب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا وہاں پر کہ یہ میری اپنی ذات سے نہیں ہے، ذالک مما علمنی ربی، یہ جو مجھے علم ہے جو تمہیں میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم، میں ایک ایسی قوم کی ملت چھوڑ آیا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ آخرت کا انکار کرتی ہے۔ واتبعت ملت آبائی، اور میرا مذہب کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میں کس کا پیروکار ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا پیروکار ہوں۔ اور وہ میرے آباء و اجداد کون ہیں؟ فرماتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں پیروکار ہوں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور ہمارا ان کو غیب کی خبریں دینا اور ان کو دین کی طرف بلانا یہ لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب خواب کی تعبیر کیا بتائی یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، کیونکہ بیان لمبا ہو گیا ہے اور اب انشاءاللہ بقیہ کل سنیں گے۔